شاعر ناصر کاظمی 12ویں جماعت 1925 سے 1972 ابتدائی زندگی، تعلیم، ادبی سفر، شعری مجموعہ، پیشہ ورانہ زندگی، اسلوب، شاعرانہ کلام کی خصوصیات۔ مشہور اشعار۔ ناصر کاظمی اردو غزل کے ممتاز شاعر تھے جنہوں نے سادگی، گہرے جذبات اور فطرت کی خوبصورتی کو اپنی شاعری کا محور بنایا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ ناصر کاظمی کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد سلطان کاظمی رائل انڈین آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ ناصر نے ابتدائی تعلیم امبالہ میں حاصل کی، بعد ازاں اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم جاری رکھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی ادبی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ ادبی سفر اور اسلوب۔ ناصر کاظمی نے کم عمری میں ہی شاعری کا آغاز کیا۔ ان کی شاعری میں سادگی، فطرت سے محبت، تنہائی، اداسی اور محبت کے جذبات نمایاں ہیں۔ انہوں نے چھوٹی بحر اور سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے گہرے مفاہیم کو بیان کیا۔ ان کی شاعری میں چاند، رات، بارش، موسم یا تنہائی جیسے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ نمایاں شعری مجموعے۔ ناصر کاظمی کے معروف شعری مجموعوں میں شامل ہیں برگِ-نَے 1952، دیوان 1972، پہلی بارش 1975، نشاطِ خواب 1977، ہجر کی رات کا ستارہ۔ ان کے نثری مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے ان کی وفات کے بعد 1982 میں شائع ہوا۔ پیشہ ورانہ زندگی۔ ناصر کاظمی نے مختلف ادبی رسائل جیسے اوراق نو خیال میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد ازاں ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہوئے، جہاں انہوں نے بطور اسٹاف ایڈیٹر خدمات انجام دی۔ اعزازات و یادگاریں۔ پاکستان پوسٹ 2013 میں ناصر کاظمی کی یاد میں 15 روپے مالیت کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ وفات۔ ناصر کاظمی 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کے باعث 47 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی شاعری آج بھی اردو ادب میں خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کے کلام کو مختلف مواقع پر پڑھا جاتا اور سراہا جاتا ہے۔ شاعرانہ کلام کی خصوصیات اور اسلوب۔ ناصر کاظمی اردو غزل میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اجڑی غزل کو نہ صرف نئی زندگی دی، بلکہ فطرت کائنات کے حسن سے۔ ان کی شاعری نہ صرف فنی خوبیوں سے بھرپور ہے، بلکہ جذباتی گہرائی، فطری سادگی بھی ان کے اہم خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، سادگی اور سلاست۔ انہوں نے بڑے سادہ اور نرم الفاظ میں گہرے جذبات کے اظہار کیا۔ ان کے اشعار نہایت رواں و عام فہم ہوتے ہیں، جو قاری کے دل پہ فوری اثر ڈالتے ہیں۔ یوں دل سے بات نکلی دل ہی میں رہ گئی، کچھ لوگ رو پڑے میں خاموش ہو گیا، فطرت سے قربت۔ ان کی شاعری میں فطرت کے عناصر جیسے چاند، رات، ہوا، بارش، پرندے، دریا اور درخت اکثر موجود ہیں۔ یا ناصر ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بارش کی پہلی بوند پڑی، میں تجھ کو یاد کر بیٹھا، غم ہجر اور تنہائی کا اظہار۔ ان کی شاعری کے بڑا حصہ غم و اندوہ، یادوں اور تنہائی کے جذبات سے لبریز ہے، مگر یہ غم شکایت و فریاد نہیں بلکہ خوبصورت جمالیاتی انداز میں بیان ہوتا ہے۔ ہجر کی رات کا ستارہ ہوں، روشنی کم ہے، درد زیادہ ہے، رومانوی رنگ۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں محبت کا رنگ گہرا ہے۔ ان کے عشق آفاقی و خوابناک ہوتا ہے، روحانی وعدات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ چھوٹی بحر میں اظہار۔ ناصر نے جو چھوٹی بحر مختصر وزن میں شعر کہنے کو کمال تک پہنچایا۔ ان کے اشعار مختصر مگر دل کو چھونے والے ہوتے ہیں۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، ماضی اور یادوں کا تسلسل۔ ناصر کی شاعری میں یادوں ماضی کا عکس بار بار جھلکتا ہے۔ زبان میں نرمی اور روانی، نرم انداز، روانی اور لہجہ مزاج ان کے اثروں کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تصویری کیفیت۔ ان کی کلام کی تصویری کیفیت رکھتا ہے، یعنی شعر پڑھتے ہی ایک منظر قاری کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ غزل کی کلاسیکی روایت سے جڑاؤ۔ انہوں نے غالب میں حسر وغیرہ کی روایت کو جدید انداز میں آگے بڑھایا۔ خواب، نیند، رات کے استعارے ان کے اکثر نیم خوابیدہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ مشہور اشعار۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت، کبھی کبھی بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو۔